ٹرو اسٹوری آف دا کنجرنگ دا پیرن فیملی۔ یہ کہانی ہے پیرن فیملی اور ایڈ اور لورین کی، جنہوں نے پیرن فیملی کی ہیلپ کی۔ مووی کنجرنگ میں اتنا دکھایا گیا ہے کہ یہ کہانی اصل میں اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے۔ ایڈ وارن عالمی جنگ 2 کا تجربہ کار اور ایک سابق پولیس آفیسر تھا، جو خود اس مجموعہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک خود خواستہ ڈیمونولوجسٹ بن گیا۔ اس کی بیوی لورین نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک دعوے دار اور میڈیم ہے جو ایڈ کے دریافت کردہ شیطانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1952 میں ایڈ اور لورین نے نیو انگلینڈ سوسائٹی فار سائیکک ریسرچ کی بنیاد رکھی، جو نیو انگلینڈ میں بھوتوں کا شکار کرنے والا سب سے قدیم گروپ ہے۔ ایمیٹی ول ہانٹنگز کی ابتدائی تفتیش کے بعد انہوں نے غیر معمولی تفتیش کاروں کے طور پر تیزی سے شہرت حاصل کی۔ ان کے 2 سب سے مشہور کیسز کنجرنگ فرنچائز کے ذریعے بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ فلموں کی ایک سیریز جس میں ایڈ اور لورین کے 2 زیر تسلط خاندانوں سے شیطانوں کی مشق کرنے کے تجربات پر توجہ مرکوز کی گئی، اگرچہ فلم حد سے زیادہ ڈرامائی اور یقین کرنا ناممکن لگتی تھی۔ وارنر کا خیال ہے کہ دکھائے گئے تمام واقعات حقیقت میں رونما ہوئے ہیں، اگرچہ ایڈ کا انتقال 2006 میں ہوا۔ لورین اس فلم کی کنسلٹنٹ تھیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ اس نے ہدایت کاروں کو ضرورت سے زیادہ ڈرامائی لائسنس لینے نہیں دیا۔ دی کنجرنگ کی سچی کہانی پہلی فلم سے شروع ہوتی ہے جو پیرن خاندان پر مرکوز ہے۔ جنوری 1971 میں پیرن خاندان ہیرسویل، رہوڈ آئی لینڈ میں 14 کمروں کے فارم ہاؤس میں چلا گیا، جہاں کیرولین، راجر اور ان کی 5 بیٹیوں نے ان کے منتقل ہونے کے فوراً بعد ہی عجیب و غریب چیزیں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ یہ قصہ شروع ہوا کیرولین نے دیکھا کہ جھاڑو غائب ہو گیا ہے، یا ایسا لگتا کہ وہ خود ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ وہ برچی خانے میں کیتلی پر کسی چیز کے کھرچنے کی آوازیں سنتی جب وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اسے کچن کے نئے صاف کیے فرش کے بیچ میں گندگی کے چھوٹے ڈھیر ملتے۔ لڑکیوں کو گھر کے ارد گرد روحیں نظر آنے لگیں، حالانکہ زیادہ تر حصے کے لیے وہ بے ضرر تھی۔ چند ایک ایسے تھے جو ناراض تھے۔ کیرولین نے مبینہ طور پر گھر کی تاریخ پر تحقیق کی اور دریافت کیا کہ یہ 8 نسلوں سے ایک ہی خاندان میں رہا ہے، اور ان میں سے بہت سے پراسرار یا خوفناک حالات میں مر چکے ہیں۔ کئی بچے قریبی نالے میں ڈوب گئے تھے، ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان میں سے چند نے خود کو اٹاری میں لٹکا لیا تھا۔ فلم بیتھ شیبا میں جس روح کو دکھایا گیا تھا وہ ان سب میں بدترین تھا۔ جو بھی روح تھی وہ خود کو گھر کی مالکن سمجھتی تھی، اور اس نے اس عہدے کے لیے میری والدہ کے مقابلے پر ناراضگی ظاہر کی۔ 5 لڑکیوں میں سب سے بڑی انڈریا پیرن نے کہا۔ اینڈ انفینٹ ہانٹنگ کیٹی سیرینا کی طرف سے جان کوروسکی نے چیک کیا۔ 16 اکتوبر 2001 کو شائع ہوا، 18 فروری 2022 کو اپ ڈیٹ ہوا۔ دی کنجرنگ کی اصل سچی کہانی یعنی پیرن فیملی اور انفینٹ ہانٹنگز خود فلموں سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ جب کنجرنگ 2013 میں ریلیز ہوئی تو اسے تنقیدی طور پر سراہا گیا۔ رہوڈ آئی لینڈ میں ایک معصوم خاندان کے شیطانی شکار کی انتہائی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کے لیے ہر جگہ ناقدین نے اس کی تعریف کی۔ زیادہ تر ناظرین نے فرض کیا کہ یہ فلم ڈائریکٹر جیمز وان کی جنگلی تخلیقات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تاہم دی کنجرنگ کی سچی کہانی دراصل ایڈ اور لورین وارن کے خوفناک سچے تجربے سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ پتہ چلتا ہے اور اصل میں ایک حقیقی شخص تھا جس کا نام بیتھ شیبا شرمن تھا، جو 1800 کی دہائی کے وسط میں پیرن پراپرٹی پر رہتا تھا۔ وہ ایک شیطان پرست ہونے کی افواہیں تھیں اور اس بات کا ثبوت موجود تھا کہ وہ پڑوسی کے بچے کی موت میں ملوث تھی، حالانکہ کبھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اسے شہر کے مرکز ہیرسپول میں قریبی پینٹسٹ قبرستان میں دفنایا گیا۔ پیرن کا خیال ہے کہ یہ بیتھ شیبا کی روح تھی جو انہیں اذیت دے رہی تھی۔
اینڈریا کے مطابق اس خاندان نے دوسری روحوں کا بھی تجربہ کیا جو سڑنے والے گوشت کی طرح بو آ رہی تھی۔ وہ فرش سے بستروں کو اٹھانے کا سبب بنتی تھی۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی والد تہہ خانے میں داخل ہوں گے اور اپنے پیچھے سردی بدبودار موجودگی محسوس کریں گے۔ وہ اکثر گندگی کے فرش والے تہہ خانے سے دور رہتے تھے، لیکن حرارتی سامان اکثر پراسرار طور پر ناکام ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے راجر کو نیچے جانا پڑتا تھا۔ خاندان کے گھر میں رہنے والے 10 سالوں کے دوران وارنر نے تفتیش کے لیے متعدد دورے کیے۔ ایک موقع پر لورین نے ان روحوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو خاندان میں موجود تھیں۔ سینز کے دوران کیرولین پیرن پر قبضہ ہو گیا، زبان میں بولی اور اپنی کرسی پر زمین سے اٹھ گئی۔ اینڈریا کا دعویٰ ہے کہ اس نے خفیہ طور پر سینس کو دیکھا ہے۔ اینڈریا نے کہا، میں نے سوچا کہ میں باہر جانے والا ہوں۔ میری والدہ نے اس دنیا کی زبان نہیں بولی، اپنی آواز میں نہیں۔ اس کی کرسی اٹھ گئی اور اسے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ اگرچہ واقعات کے فلمی ورژن کا اختتام ایڈ کی طرف سے ایک سین کے بجائے ایک ایکسورسزم انجام لینے کے ساتھ ہوتا ہے، لورین کا اصرار ہے کہ وہ اس کے شوہر کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ